فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ یہ عام ادب نہیں ہے، یہ خاص ادب ہے، اور یہ ادب حد سے بڑھ کر ہے۔ یہ ادب اس لیے حد سے بڑھ کر ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا اور اگر تم نے اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی کر دی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ایمان سمیت غارت کر دیا جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے ادب سے بڑھ کر، اعمال بھی غارت گئے، ایمان بھی گیا۔ ایک بے ادبی سے رفع الصوت کہ حضور کی بارگاہ میں مجلس میں، اور اب جالی مبارک کے گرد مسجد نبوی میں مواجہ شریف کے سامنے بھی وہی ادب ہے۔ بارگاہ نبوت میں آواز اونچی کر دی، اعمال اور ایمان برباد ہو گیا۔ اب جب یہ ہو گیا تو آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے بہت سی جگہوں پر یہ آیا ہے کہ اس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، مگر یہ ساتھ نہیں آتا کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تمہیں یہ شعور بھی نہیں ہوگا کہ میرا ایمان اور عمل برباد ہو گئے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ ساتھ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں درجنوں مقام ہیں، کیا؟ جہاں اعمال کے ضائع ہو جانے، اکارت ہو جانے، برباد ہو جانے، ہلاک ہو جانے، ختم ہو جانے کا ذکر ہے، مگر ہر جگہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیا جائے گا کہ اعمال اور ایمان برباد ہو گئے۔ یہ بے ادبی رسول کے لیے کہا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اگر شعور ہو جائے کہ میں حضور کی بے ادبی کر بیٹھا ہوں تو پھر تو فوری توبہ کر لے گا، توبہ کر لے گا۔ اللہ چاہتا ہے جو میرے حبیب کا بے ادب ہو جائے اسے شعور بھی نہ ملے تاکہ بدبخت کو توبہ کی توفیق بھی نہ ملے اور اپنے انجام بد کو پہنچے۔ اب یہ نقطہ سمجھیں، جب سزا اور گرفت حد سے بڑھ کر ہو تو سمجھیں حکم بھی حد سے بڑھ کر ہے۔ ایک پرنسپل ہو گیا نا، جب گرفت، مواخذہ اور سزا حد سے بڑھ کر ہے کہ سزا بھی دے اور شعور بھی نہ ہونے دے تو سزا حد سے بڑھ گئی نا۔ تو جب سزا حد سے بڑھ کر ہو تو سمجھو کہ حکم بھی، پاس ادب بھی حد سے بڑھ کر ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔